بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو راجہ ریاض صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ راجہ ریاض صاحب کا بیان کی کیا حیثیت ہے یا ان کی کیا سیاسی حیثیت ہے جن کا بیان سنوایا جا رہا ہے۔ نہیں، ان کا بیان امپورٹنٹ ہے، اور ان کا بیان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی زبان نہیں بول رہے، وہ اس وقت نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں، کیونکہ وہ نون لیگ میں جا چکے ہیں۔ اور نون لیگ اگر خود کہے گی تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، اگر وہ راجہ ریاض کے ذریعے کہلوائیں گے تو اس کا اثر ہوگا، اور راجہ ریاض وہی بولیں گے جو اس وقت ڈسکشن میں چل رہا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگنے کا ایک مرتبہ پھر منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو زیادہ عرصہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں شاید آپشن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے 1 یا 2 سال کا کہ جس میں اس وقت جو ہے وہ جو ان کے اوپر سارا نزلہ آ رہا ہے اس سے جان چھوٹ سکے۔ دیکھیے، جو نیا سیٹ اپ بنا ہے، ایک تو پہلے اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں باتیں چلنا شروع ہو گئی تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے، اکتوبر یا نومبر میں ہر صورت الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا، اکتوبر نومبر میں الیکشنز کا جب کہا جا رہا تھا اس وقت تحریک انصاف کو کرش کر دیا گیا تھا، تو نون لیگ کو اپنی ہوپس نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اب نون لیگ کو یہ لگنے لگا ہے کہ ان کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو رہا، بلکہ راستہ تو کسی اور کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کا کمبینیشن ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ہے، ہمارے لیے راستہ نہیں بن رہا۔ اور نون لیگ کو اب یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بڑی زیادتی کی ہے، یعنی سارا مہنگائی کا نزلہ ہمارے اوپر ڈال کر خود اس میں سے صاف نکل گئے ہیں بیچ میں سے، اور خود کو انہوں نے پاک صاف کر لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سارا کیا دھرا۔ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب سوال کریں تو وہ کہتے بھی ہیں کہ جی اکنامک پالیسیز تو دیکھیں، جی آپ اکنامک پالیسیز تو نون لیگ بنا رہی ہے، وزارت خزانہ تو ان کے پاس ہے، تو سارا نزلہ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر گرا کر پیپلز پارٹی اس میں سے خود صاف بچ نکلی ہے۔ تو اب یہ احساس ہو رہا ہے نون لیگ کو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہونے ہیں اور اس میں ہم نے جیتنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ اتنی طویل جنگ لڑنے کا فائدہ کیا ہوا، مقصد کیا ہوا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ کہا ہے، یہ بات ہوئی ہے راجہ ریاض صاحب کے ذریعے سے۔ پہلے آپ سن لیجئے، یہ ان کا 49 منٹس کا ایک بیان ہے، یہ آپ سنیں، پھر میں اس پر مزید بات کرتا ہوں۔ الیکشنز قریب آ رہے ہیں، مختلف افواہیں ہیں، پتہ نہیں قریب آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ افواہ ہے۔ یہی میں پوچھنے لگا ہوں کہ اکتوبر میں آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں، اکتوبر میں الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہے، مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ملک کو پہلے معاشی طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ میں خود اس کے حق میں۔ تو کیسے یہ ایکسٹینڈ کیسے ہوگی گورنمنٹ یا سب؟ وہ آئینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو، اس میں گنجائش ہے۔ کوئی بھی ہنگامی حالات ہوں تو آپ چاہے آپ کو معاشی ایمرجنسی لگا دیں تو پھر بھی آئینی طور پہ آپ اس کو 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو بینگ اے اپوزیشن لیڈر آپ اسمبلی یا حکومت کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل، میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اور پاکستان کو سپورٹ کروں گا تو ظاہر ہے پھر اس ایشو پہ میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اس لیے میں اگر یہ ہو تو میں اسے سپورٹ کروں گا۔ تو یہ جناب راجہ ریاض صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کو پہلے کھڑا کریں۔ اب معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے راجہ صاحب سے پوچھیں کیا پلان ہے، حکومت کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے۔ معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی پلان ہے ہی نہیں حکومت کے پاس، اور جو بھی بجٹ آیا وہ بھی 3 مہینے کا بجٹ آیا، یعنی آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے، اور پلان جو ہے کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کروں گا۔ تو یہ راجہ ریاض صاحب جو فرما رہے ہیں، بیسیکلی نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن کسی بھی طرح سے تب تک کے لیے ملتوی کر دیے جائیں جب تک کہ ہمارے آنے کی راہ ہموار نہیں ہو جاتی۔ اور اس کا ایک طریقہ ان کو یہی لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ ہم حلقوں میں اتریں گے، لوگ گالیاں دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ تم نے بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا، گھر کا بجٹ نہیں بن سکتا، اور گھر میں بھوک اور فاقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہر جگہ گلی محلے سے یہ سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ ملبہ کسی اور پر ڈال دیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرض کیجئے کہ 1 سال کا 1.5 سال کا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بن بھی جائے اور وہ آ بھی جائے، اور ملک کے حالات ٹھیک نہ ہوں، تو اس کا ملبہ ٹیکنوکریٹس کے اوپر نہیں پڑے گا، یہ ملبہ انہی پہ پڑے گا جن پہ پڑ گیا ہے۔ تو یہ فائدہ ان کو نہیں ہونے والا، بس وہ ان کی دل کی خواہش یہ ہے کہ الیکشنز میں کو اس وقت تک ملتوی کر دیں جب تک ہمارے آنے کے امکانات جو ہیں وہ نہ پیدا ہو جائیں۔ دوسری چیز بھی بڑی دلچسپ کہی ہے راجہ ریاض صاحب نے۔ راجہ ریاض صاحب نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہیں گے،
اور اس کی جو لاجک انہوں نے بیان کی ہنستے ہوئے، پتہ نہیں وہ بے شرمی کی ہنسی تھی یا وہ اپنے اوپر یا اپنے نظام پہ ہنس رہے تھے یا ان کو بات کی پھر نزاکت کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ بھی سن لیں. کچھ لوگ جو ابھی نہیں چھوڑ رہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو آپ کیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ وقت بتائے گا. اچھا، جو آدمی جیل ڈیالہ سے رہا ہوتا ہے اگر وہ گھر چلا جائے تو اس کا مطلب اس نے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کی ہے، نہیں تو دوبارہ واپسی ہوتی ہے. اچھا اچھا، اس کا مطلب ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی دانت میں کالا ہے. الٹیمیٹلی وہ بھی چھوڑیں گے. جی بالکل وہ ایسے ہی باہر نہیں آئے. بالکل ویسے. تو یہ معیار ہونا چاہیے سر جیل جانے اور باہر آنے کا. بس پھر جب آپ بلنڈر ماریں اور قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کریں تو پھر ہر چیز جائز ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے بہت پہلے پہچان گئے تھے، ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اس آدمی نے جو بزدار کو. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈیالہ سے باہر آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں باہر آیا، اس نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے پارٹی چھوڑنے کی تو آیا ہے، ورنہ وہ پھر دوبارہ ڈیالہ جاتا ہے. اور اس پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے بطور اپوزیشن لیڈر. وہ خوش ہیں، اس پہ ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس وہ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی کوئی شخص اڈیالہ سے جب پارٹی چھوڑنے، پی ٹی آئی چھوڑنے کا وعدہ کرے گا تو اڈیالہ سے رہا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو جبری طور پر پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے. اچھا، اب دیکھیں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میری پیشگوئی کچھ اور تھی. میری پیشگوئی یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس لیے آئے ہیں یا اس لیے چھوڑے گئے ہیں کہ وہ جا کر -1 فارمولے پر کام کریں. یعنی ان کا رول، شاہ محمود قریشی کا رول باقیوں سے مختلف ہے، اور ان کو ایک ڈیفرنٹ ٹاسک جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، یا ان کے بارے میں خواہش ہوگی کہ یہ اس ٹاسک پر کام کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہی کہا گیا ہوگا. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے آ کر یہ کوشش بھی کی، اگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر وہ دوسری آپشنز پہ سوچ بھی سکتے ہیں. حتمی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کے ذہن میں یہ فارمولہ بن رہا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر پنجاب میں شاہ محمود قریشی اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک یوں مل کر ایک گروپ بنا لیا جائے. تو پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی بھی آنے والے دنوں میں اپنا کوئی گروپ لانچ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ تو بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس راستے بڑے محدود ہیں. اگر شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں نہیں رہتے یا پی ٹی آئی میں ان کے لیے راستہ نہیں بچتا، یا وہ جو عمران خان کو وہ مائنس کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ نہیں ہو پاتا، یا وہ چاہتے ہیں مائنس ان سینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور خود شاہ محمود قریشی پارٹی کو چلائیں جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو جائیں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ آفر کو قبول نہیں کیا جاتا تو پھر وہ ان کے پاس جو آپشن بچتے ہیں اس میں وہ جہانگیر ترین کے پاس نہیں جا سکتے، پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جا سکتے، نون لیگ میں وہ نہیں جا سکتے. پھر ان کے پاس آپشن بڑے محدود بچتے ہیں. ان میں سے ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرویز خٹک کے ساتھ مل کر کوئی گروپ بنا لیں، اور اس پر پرویز خٹک کے ہاں ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو ہے وہ لیکن اس پر کتنی اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، کیا کامیابی ملتی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. ایک بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ بھی پاکستان میں سیاسی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا پچھلے سال سیلاب آئے تھے، اگر اس بار بھی بارشیں ہو جاتی ہیں، زیادہ نہیں تھوڑی ہو جاتی ہیں، یا کچھ نہ کچھ سیلاب آ جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں تباہی ہوتی ہے، جیسے کل 25 لوگ مر گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں یہ آندھی طوفان کی وجہ سے، کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے بھی الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا سکتا ہے. اور کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ جی ہم ایک ایسے ڈیزاسٹر سے گزر رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو ملٹیپل آپشنز، یہ جب تک فارمولہ مکمل نہیں ہو جاتا، دیکھیں ابھی تک فارمولہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. جو بھی اسکرپٹ رائٹرز ہیں وہ مختلف چیزیں، مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فارمولہ نہیں بن پا رہا. کچھ جگہوں پر یہ بھی اب کیمپین شروع ہو گئی ہے میڈیا چینلز اور صحافیوں میں کہ جی جہانگیر ترین گروپ کو سپورٹ کریں. یہ فرمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں جہانگیر ترین گروپ کو سپورٹ کریں، اور نون لیگ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی لیے جو نون لیگ کے حامی اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی جہانگیر ترین کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میں نے سنایا تھا نا سہیل وڑائی صاحب کا، سہیل وڑائی صاحب نے کیا کہا تھا، جی جہانگیر ترین صاحب تو نہیں جیت سکتے، جہاں پر نون لیگ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک کشمکش یہ بھی شروع ہو گئی ہے
کہ کچھ لوگوں کو کہا جائے گا، فرمائش کی جائے گی کہ جی جہانگیر جی کو سپورٹ کریں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو نون لیگ کے حامی ہیں وہ پھر ان کی مخالفت شروع کر دیں گے. تو یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم ایک کہانی بنتی ہوئی دیکھیں گے. تو دیکھیے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.